معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے اہم باب کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں اور یہ عمرہ صلح حدیبیہ کی عہد اور معاہدے کے مطابق اگلے سال ادا کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے اس کو عمرہ قصاص، عمرہ قضا، اس طرح کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا یہ قضا سے مراد قضا ادا کرنا نہیں بلکہ معاہدہ اور قضیہ طے پانے کی وجہ سے اس کا نام قضا رکھا گیا وغیرہ۔ اس حوالے سے بھی مورخین نے تفصیلی گفتگو کتب میں فرمائی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی آپ کے سامنے رکھی کہ پہلوانوں کی طرح کندھوں کو ننگا کیا، رمل کیا، استباع کیا، اس کے بعد صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے اندر بھی دوڑنے کا ایک خاص انداز اپنایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور یہاں پہ ذبح کیے اور فرما دیا یہ سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔ حضرت علی کے پاس قریش مکہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے بس کیجئے 3 دن ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کا قبول کر کے مقام صرف کے اوپر اور بعد نے صرف کے ساتھ بھی کہا وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل رہے ہیں تو ایک مشہور واقعہ جو آپ میں سے اکثر نے پہلے بھی سنا ہوگا پیش آتا ہے کہ حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ وہ چچا جان چچا جان چچا جان کہتے کہتے پکارتے پکارتے اس قافلے کے پیچھے تعاقب کر کے دوڑتی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی آواز ہے، ایک ایسی ندا ہے، ایک ایسی صدا ہے کہ جو بھی درد دل رکھنے والا ہو اس کا کلیجہ پسیج جاتا ہے۔ حمزہ تو ہے نہیں ہے اور بیٹی چچا جان کی آوازیں لگا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ سکتی ہیں، حضرت علی کو، حضرت جعفر کو، حضرت زید کو۔ اب ہوا یہ اس بچی نے اس درد دل سے ان کو پکارا کہ حضرت علی آگے بڑھے اور کہا ہاں ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے، میں ہی اس کو پالوں گا۔ جعفر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو پالوں گا۔ زید کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کو پالوں گا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے ان تینوں میں سے کہ اس بیٹی کی کفالت اس کو مل جائے۔ آج کا دور کیا ہے؟ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ بچیوں کی کفالت سے جان چھٹ جائے۔ بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، فلاں بیٹی ہے، اس کے لیے کوئی مدد مانگ لے تو آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں۔ یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ اس کی کفالت میں نے کرنی ہے، اس کی کفالت میں نے کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں، اور فقہا نے اسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر بعض ابواب بھی قائم کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا علی میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ فیصلہ فرمانے سے قبل ان کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اور جعفر کو کہا آپ تو سیرت و کردار میں بھی میرے جیسے ہیں، اور زید کو کہا آپ تو میرے بھائی ہیں اور میرے مولا ہیں۔ تینوں کو ایک دلجوئی کی کفیت ان کی کر دی کہ اب جو میں فیصلہ سناؤں کسی کو گرا نہ گزرے۔ یہ ٹائٹل ہیں، یہ اعزاز ہیں جو رسول اللہ نے اپنے ان 3 بیٹوں کو دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ کہہ کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے خالہ جو ہے وہ ماں کی قائم مقام ہے، اس لیے جعفر اس کو اٹھائیے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ یعنی حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ عمارہ کی خالہ بھی لگتی تھی۔ اور یہاں سے فقہا نے ایک باب باندھا کہ کفالت کے اندر ماں کے بعد پہلا حق خالہ کا ہے۔ پھپھو بھی تو زندہ تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دی، لیکن بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ پھپھو کا حق بھی مقدم ہے۔ علماء کا اگرچہ اس بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن راجح بات یہی ہے کہ اگر تنازع پیدا ہو جائے کسی ایسے امر میں کہ کفالت کس نے کرنی ہے تو پھر حق کس کا ہوگا؟ خالہ کا پہلا ہوگا۔ ہمارا تو معاشرہ ایسے ہے کہ شاید خالہ بھی پالنا نہ چاہے، لیکن میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر تنازع پیدا ہو جاتا ہے کہ چچی چاہتی ہے میں پالوں، ممانی چاہتی ہے میں پالوں، پھپھو چاہتی ہے میں پالوں، خالہ چاہتی ہے میں پالوں، تو کس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا؟ خالہ کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ سب سے قریبی رشتہ ماں کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خالہ کا قرار دیا۔ ہاں، اور بعض فقہا نے یہ بات بھی اس باب میں لکھی ہے کہ جعفر کو دینے کی ایک گرد و غایت یہ بھی تھی کہ خالہ ان کے نکاح میں تھی اور خالہ اور بانجی کو اکٹھا ایک نکاح میں کیا بھی نہیں جا سکتا، تو ابدی محرم نہ صحیح، محرم وقتی تو موجود تھے۔ بہرحال یہ بات بھی موجود ہے، لیکن حقیقت بات اس میں یہی ہے کہ خالہ ہونے کی وجہ سے حضرت جعفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دے دیا کہ عمارہ کو وہ پالیں گے۔ اب دیکھیے بچی بھی چھوٹی سی، اور محبت کا انداز دیکھیے کہ چچا آئے ہیں ایک عرصے کے بعد تو ان کو پکارتے پکارتے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دل میں پتہ نہیں کب کی اداسی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آگے بڑھ کے ان کو قبول کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شادی کا معروف واقعہ بھی اسی عمرہ قضا کے دوران پیش آیا۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے کچھ اس طرح لکھی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت میمونہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا خیال آیا۔ آج کل کے معاشرے میں ان دو واقعات کو بنیاد بنا کر، ایک حضرت خدیجہ کا خواہش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، اور ایک حضرت میمونہ کی خواہش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، ان دو واقعات کو بنیاد بنا کے آج فتنے امڑ رہے ہیں، اور اس طرح کے فتنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے حضرت غامدی صاحب پوری طرح سپورٹ مہیا کرتے ہیں اور پوری طرح دلائل اور ایویڈنس ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے عورت از خود اپنا نکاح بھی کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ میں فلاں مرد سے شادی کروں، یہ 100% جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج، کوئی اعتراض، کوئی طعن و تشنیع اس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ دل کی خواہش ہے کہ میں فلاں سے شادی کروں، یہ دل کی خواہش ہے، اور اس کا اظہار وہ اپنے ولیوں سے، اپنے رشتہ داروں میں کر دیتی ہے، کسی قسم کی کوئی طعن و تشنیع نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اصل میں فرق ہے کہ اگر بیٹی بہنیں منہ سے کہہ دیں کہ شادی وہاں کرنے کی، اچھا تیرا وہاں پہ چکر ہوگا، اچھا وہاں پہ، یہ طعن و تشنیع کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ طعن و تشنیع کی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی کہیں خواہش کرنا چاہتی ہے تو پھر اس سے چیٹنگ شروع ہو جائے، پھر اس سے گفتگو شروع ہو جائے، پھر غیر محرموں کے چکر میں الجھ کے جبلی اور سفلی جذبات۔ شادی تو ایک نیک خواہش ہے، نکاح تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے، جو وہ استوار کرنا چاہتی ہے تو اس کا ذریعہ حرام ہو، چیٹنگ ہو، گفتگو ہو، لمبی لمبی باتیں ہوں، پیار محبت کے قصے اور قضیے چلیں اور پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں، یہ سفلی، یہ 100% حرام ہے، یہ 100% حرام ہے۔ حضرت خدیجہ کے واقعات سے اور حضرت میمونہ کے واقعے سے اس طرح کے واقعات کو پروموٹ کرنا، جی عورت آزاد ہوتی ہے، جی اس کی مرضی ہے، جی وہ جی پیغام نکاح بھیج سکتی ہے۔ حضرت میمونہ نے کس سے خواہش کا اظہار کیا؟ اپنی بہن سے، ام فضل کو کہا، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں رسول اللہ کے، کہ دل میں خواہش ہے اگر میری شادی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ ام فضل نے چچا عباس کے کان میں یہ بات، ام فضل چچا عباس کی بیوی ہیں اور ام فضل کی یہ بہن ہے، کتنا قریبی رشتہ۔ تو ایسے رشتوں کو کہہ دینا اور یہاں پہ اظہار کر دینا، یہاں پہ حضرت میمونہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے، یا حضرت خدیجہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی، پیغام نکاح بھیج دینا اولیاء کے ذریعے، اپنے ولیوں کے ذریعے، اس میں کسی بھی قسم کا حرج نہیں۔ ہاں، معاشرتی ہمارا معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کرتا، دکھ کی بات ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، بیٹیوں بہنوں کے افیئر تو برداشت کرتا ہے لیکن ان کی شادی کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے بندو، اگر بیٹی بہن رشتہ دار کوئی عورت نیک صالح متقی اور اس کے دل میں خواہش ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ وہاں رشتہ بھیجیں گے آپ کا رشتہ قبول کر لیا جائے گا تو بھیج دینا چاہیے، ماں باپ کو اپنا دل فراغ کرنا چاہیے۔ لیکن اس آڑ میں نکاح بغیر ولی کا ایک سلسلہ شروع کر دینا، معاذ اللہ، ولی کے بغیر
آپ کو پتا سب سے بڑے جو دو دلائل دیے جاتے ہیں ولی کے بغیر نکاح کے، یہ دونوں دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ولی کے بغیر نکاح ہو رہا ہے، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں بھی ہیں وہ بھی اپنے ولیوں کی اجازت سے نکاح کیا کریں۔ لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ ہماری لڑکی تو نکاح کرے گی ولی کی اجازت سے، لیکن طلاق یافتہ اور بیوہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے، اور استدلال اس طرح کے واقعات سے کیا جائے، ہرگز نہیں۔ یہاں پہ بھی ام فضل کو جب میمونہ نے پیغام دیا، چچا عباس نے رسول اللہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، تو آپ قریش کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے کنبے اور قبیلے کو کیوں نہ عزت بخشیں؟ چچا عباس نے یہاں پہ رسول اللہ کو جا کے کنونس کیا کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے، آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے دیگر کنبے قبیلوں میں شادیاں کی ہیں، یہاں پہ بھی شادی ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو رشتے کی کمی نہیں ہے۔ حضرت میمونہ، ان کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے میمونہ رکھا، وہ آپ سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوچ میں پڑے رہے اور غور و خوض کیا، تو مقام صرف کے اوپر جب پڑاؤ ڈالا تو ابو رافع کو کہا اس پیغام نکاح کو میں قبول کرتا ہوں، اس پیغام نکاح کو میں قبول کرتا ہوں، جائیے میمونہ کو لے آئیے، اور چچا عباس کے ساتھ ولی کون بنا؟ رشتہ دار ولی موجود ہیں، یہ براہ راست شادی نہیں ہو رہی بغیر ولی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب یہ پیغام لے کے پہنچا، حضرت میمونہ اس وقت اونٹ کے اوپر سوار تھی، اور ان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کا اکرام کرتے ہوئے ان سے شادی کی حامی بھر لی ہے، تو وہ خوشی سے ایک شعر کہنے لگی کہ یہ اونٹ اور اس کا سوار رسول اللہ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی یاد رکھیے، سیرت کے اندر یہ رسول اللہ کی آخری شادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ اور ایک دلچسپ بات آئی ہے، تو جہاں پہ شادی ہوئی یہ مقام شریف تھا، اور آج اگر آپ مکہ سے نکلیں اس مقام پہ پہنچیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت میمونہ کی قبر بھی وہاں پہ ہی موجود ہے، جس جگہ شادی ہوئی 50-60 سال بعد جب فوتگی ہوئی اسی جگہ ان کو، یہ تو خیر ایک قدرتی مماثلت ہے تو، لیکن مورخین نے لکھ دی کہ جس جگہ جس مقام پہ نکاح ہوا تھا اسی مقام پہ آج حضرت میمونہ کی قبر بھی موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ عمرہ قضاء کا حل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس آئے۔ اس کے بعد 5 سرایا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہم جوئی کے لیے بھیجا۔ خیر وہ واقعات اتنے ان کے اندر بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، بس 5 مختلف سرایا انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ان کے حوالے سے کبھی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد سیرت کے اندر جو سب سے بڑا اہم واقعہ پیش آیا، یعنی یہ تو رسول اللہ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ خیبر سے فارغ ہوئے تو آپ نے قریشیوں کی سرکوبی کی، اور اس کے بعد اپنے عمرے کو ادا کیا، اور اس کے بعد بھی یہ جو 5 مہم جوئیاں کی یہ بھی قریش کی سرکوبی کے لیے کی تاکہ امن و امان قائم ہو جائے۔ اسی اثنا میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا، تو شرحبیل رومیوں کا گورنر تھا، اس سے ایک ایسی عجیب حرکت سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ عظیم الشان جنگ جس کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ مارکہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے حاکم کو جیسے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مختلف خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط مسیلمہ کذاب کا تھا، وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں وہ بھی رکھیں گے۔ اور یہ بصرہ کے حاکم کو جب خط لکھا تو گورنر جو رومیوں کا تھا اس نے اس قاصد کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ یہ اتنا سنگین نوعیت کا جرم تھا کہ جو اس وقت کے بھی اور آج کے بھی معاشرتی اور عرفی رواج کے تحت قاصد کو اور سفیر کو کلی طور پہ امان حاصل ہوتی ہے، کلی امان، یعنی وہ جتنا مرضی سخت میسج
جتنا مرضی تلخ میسج لے کے جائے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو باندھا نہیں جا سکتا. یہ ایک عرف تھا معاشرے کا اور رواج تھا، چاہے بادشاہ کا ہو چاہے کوئی بھی ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اتنے بڑے عرف کا قتل کر دیا گیا اور معاشرے کی رسم و رواج کی دھجیاں اڑا دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تیار ہو جاؤ جنگ کرنے کے لیے. جنگ ہوگی، ایک بندے کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا رومیوں سے. ان کی جرت کیسے ہوئی؟ اب یہ جو لمحات ہیں اگر آپ غور کریں تو حیران کن ہے. قتل کون ہوا ہے؟ ایک شخص. اور کس نے قتل کیا ہے؟ اس وقت کی سپر پاور نے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، امریکہ دور حاضر میں، بلکہ اس سے بھی مضبوط ان کی ریاست تھی اگر آج کے تناظر سے بھی دیکھا جائے. امریکہ نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے؟ 40-50 لاکھ ہماری آنکھوں کے سامنے مار دیا ہماری زندگی میں. اس سے پہلے کے بزرگ جانتے ہوں گے ہماری 20-30 سالہ زندگی میں 40-50 لاکھ مسلمانوں کا ذبح، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی لیبیا. یہاں پہ قتل ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک، صرف ایک. اور رسول اللہ طبلِ جنگ بجا رہے ہیں کس کے خلاف؟ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف، کہ میں اپنے ساتھی کی شہادت کا اور قتل کا قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا. کس کے خلاف؟ سلطنت روما کے خلاف. صحابہ کو جذبات بڑھ رہے ہیں، جنگ موتا کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں اور صحابہ جہادی سوچ اور فکر کے ساتھ اس جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے. اور میں یہ کہتا ہوں، مفسرین نے بھی بعد میں لکھا، لیکن صحابہ کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا واقعہ پیش آ جانا، لیکن ان کے جذبات وہی ہیں کہ ٹکرا جائیں گے. کس سے؟ سلطنت روما سے، دنیا کی سپر پاور سے. اور تیاری کا جب اعلان ہوا تو آپ حیران رہ جائیں گے، 3000 صحابہ تیار ہو گئے. 3000 یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا. آپ پوری سیرت میں دیکھیے اتنا لشکر مسلمانوں کا کبھی نہیں تھا جتنا اس جنگ کے لیے تیار ہو گیا. کس کے قصاص کے لیے؟ ایک شخص کے. محمد بن قاسم نے اس بر صغیر پورے کو فتح کیا کس کی پکار پر؟ ایک بیٹی کی پکار پر. ایک بیٹی. ہماری تاریخ یہ ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں. آج عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہو، کوئی چھڑوانے والا نہیں. 40 لاکھ بھی مر جائیں کوئی قصاص لینے والا نہیں، کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. آج حکمران ایسے ہیں اور ایک طرف حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بغیر خوف و خطر صحابہ کو تیار کیا. اور اس تیاری کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کچھ اطلاعات دے دی گئی. یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ چاہے تو رسول اللہ کو قیامت تک کے حوال بتا دے، آپ تک، میرے تک قیامت کی بھی باتیں پہنچا دے، اور نہ پہنچانا چاہے تو پاس کی بات نہ پہنچائے. یہاں پہ لیکن جنگ موتا کے بعد احوال رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتلا دیے گئے جو اس کی سنگینی پہ پہلے ہی دلالت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا؟ زید بن حارثہ ہوگا. اور دوسری بات آپ حیران رہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کل کے سپہ سالاروں میں یہ فرق ہوتا ہے، آج بھی ہے. کہیں ایسی جنگ کا خطرہ ہو جہاں پہ شکست کا یا جان جانے کا اندیشہ ہو تو قیمتی لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا، فالتو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. اور ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ اگر یہ ان کی شہادت یا قتل ہو بھی جائے تو زیادہ نقصان نہ ہو. یہاں پہ رسول اللہ دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں اور کس کو بھیج رہے ہیں؟ سپہ سالار بنا کے زید بن حارثہ کو، جس کو کہتے ہیں تو میرا بھائی ہے اور مولا بھی ہے. اور حکم کیا دے رہے ہیں؟ زید اگر تو شہید ہو گیا، لشکر کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اگر یہ شہید ہو گیا تو جھنڈا جعفر اٹھائے گا. جعفر کون ہے؟ یہ رسول اللہ کی سیرت و اخلاق میں رسول اللہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا، یہ میرے جیسا ہے. سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں کتنے قیمتی لوگ رسول اللہ اس جنگ کے جرنیل بنا کے بھیج رہے ہیں. اور رسول اللہ کا یہ جملہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وحی کے ذریعے رسول اللہ کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ زید بن حارثہ نہیں رہیں گے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا اگر زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے تو لشکر کی کمان جعفر سنبھالے گا، اور اگر جعفر شہید کر دیے گئے تو لشکر کی کمان عبداللہ ابن رواحہ سنبھالے گا، اور اگر عبداللہ ابن رواحہ شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں
اپنی مرضی سے امیر کا انتخاب کر لینا. یہ حدیث اکیلی بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بہت بڑا مارکا پیش آنے والا ہے کہ 3 عظیم جرنیل صحابہ یکے بعد دیگرے رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ بھی نظر آ گئی. جب یہ لشکر چلا جذبہ جہاد سے لبریز ہو کے چلنے لگا تو ایک خیر ضمنی واقعہ بھی پیش آیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ آیت پڑھ کے عبداللہ بن رواحہ رونے لگے، رونا شروع ہو گئے. زاروں کی طرح بھی لشکر روانہ ہونے لگا، یہ آیت پڑھ کے رو رہے ہیں. صحابہ حیران رہ گئے، جرنیل اور اتنا دلیر اور اتنا بہادر اور اتنا بڑا جنگجو دھاڑے مار کے رو رہا، زاروں کی طرح رو رہا ہے، جنگ سے ڈر گیا. عبداللہ بن رواحہ پوچھنے لگے ہاں ساری زندگی جنگوں کے اندر گزاری، اتنے دلیر ہو، آج جانے سے پہلے رو رہے ہو کہ شہید نہ کر دیا جاؤں. مسکرانے لگے، کہا اس بات پہ نہیں روتا، قرآن کی آیت پڑھی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ آپ کے رب کا حتمی یقینی بدیہی فیصلہ ہے. تو میں سوچتا ہوں جہنم سے گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا، اور مجھے یہ خوف ہے کہ جب اللہ گزار رہا ہوگا تو جہنم مجھے کھینچے گی اپنی طرف، تو میں کیسے نکلوں گا. اور یہ آیت پڑھ کے زاروں کتار رو رہے ہیں. سفر کون سا؟ جہاد کا. جا کہاں رہے ہیں؟ قتال کرنے. لیکن فکر یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیسی آیت نازل کیا کہ ہر ایک نے، اور میرے بھائیو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت کی جگہ، اللہ کی قسم اللہ کی بات سچی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس پل سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے جل رہے ہوں گے اور آنکڑے لگے ہوں گے. فحاشی میں مبتلا ہونے والے کا آنکڑا، غبن کرنے والے کا آنکڑا، حرام کھانے والے کا، ہر بندہ گرتا چلا جا رہا ہے. اپنے اپنے آنکڑے وہ جو کیچرز ہوتے ہیں پکڑ کے اس پل سے لوگوں کو آگ میں پھینک رہے ہیں. یہ چور ہے، یہ فراڈی ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ گالی نکالتا ہے، یہ تانو تشریح، یہ غیبت والا ہے. ہر ایک نے گزرنا ہے. کون گزر پائے گا؟ جو ان عیوب سے پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پل صراط سے پورے امن اور ایمان سے گزرنے. حتیٰ کہ یہ تو ایک ضمنی طور پہ بات آئی، بڑے بڑے نیک اولیاء اللہ بھی جو اس کی احادیث ہے نا پل صراط کی، آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا. بڑے بڑے نیک لوگ بڑے مشکل سے اس پل کو عبور کریں گے، گھسٹ کے آہستہ آہستہ. کچھ ہوں گے اللہ کے بندے جو پلک جھپکنے سے پہلے پورا پل کراس کر جائیں گے. حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جہنم کہے گی گزرو، تمہارے ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا. ایسے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ایسے ہوں گے. لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یہ اس بات سے ڈرتا ہوں. تم مجھے کہتے ہو میں موت سے ڈرتا ہوں. موت کی آرزو تو یہ ہے کہ گردن کے اوپر تیر لگیں اور خون کے فوارے جھاگدار پھوٹیں، اور قبر کے اوپر سے جب میری لوگ گزریں تو لوگ سلام کریں کہ یہ وہ مجاہد ہے جو راہ جہاد میں فی سبیل اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہے. لشکر روانہ ہوتا ہے. بلقاء کے مقام کے اوپر 2 دن کی مسافت رہ جاتی ہے. تو جاسوس جو لشکر کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں پہلی حیرت انگیز خبر لے کے آتے ہیں کہ جس سلطنت سے آپ ٹکرانے والے ہیں ان کو آپ کے لشکر کی آمد کی اطلاع ہو گئی ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ روم کا بادشاہ غیظ و غضب میں اور صحرائی بشندوں کو حقیر جان کے ادھود میدان میں اتر آیا ہے، اور اس نے اپنے جسم کے اوپر ہتھیار سجائے ہوئے ہیں. اچھا کتنا لشکر لے کے آیا؟ 1 لاکھ افراد اپنے ساتھ لے کے آیا. پھر رات گزری، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اللہ کو اطلاع دینی چاہیے کہ 1 لاکھ کا لشکر آ چکا ہے. مشورہ ہو رہا ہے. جاسوس آئے، کہنے لگے قیصر روم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان صحرائی بشندوں کو جو آئے روز ہمیں تنگ کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دینا ہے. 1 لاکھ کی فوج پورے ملک سے اور بلا لی ہے اور وہ کل ان کو آ کے مل رہی ہے. 2 لاکھ کا پہلے لشکر کی اطلاع، 1 لاکھ اب کتنے کا ہو گیا؟ 2 لاکھ کا لشکر ہے. صحابہ کہنے لگے اب تو یقینی طور پہ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کو اطلاع دیں
جو وہ حکم کریں اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں. تو عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو گئے, کہا کیا یہی وہ وقت نہیں ہے جس کی وجہ سے کلمہ پڑا تھا؟ جس خواہش اور امید پہ دنیا میں جیتے ہو کہ شہادت مل جائے گی, وہ گھڑی آن نہیں پہنچی؟ کیا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن؟ یہ جو شاعری ہے علامہ اقبال کی, یہ بڑی وزن رکھتی ہے کئی مرتبہ, کہ دنیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. عبداللہ ابن رواحہ نے ایسی تقریر کی کہ کیا اسی لیے زندگی میں جیتے نہیں تھے؟ اسی کے لیے خانہ کعبہ اور مسجدوں میں دعائیں نہیں تھے کرتے کہ شہادت مل جائے گی؟ آج سامنے شہادت کو دیکھ کے منہ پھیر کے رسول اللہ کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں ٹکراؤں گا اور میری آرزو ہے میں شہید کر دیا جاؤں. نہ ہمیں مال غنیمت سے غرض ہے, ہم تو اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے, پھر قاصد بھیجو گے, پھر وہ آئے گا, یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. آگے بڑھو, آگے بڑھو. صحابہ یہ تقریر سن کے جذبات میں تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. چشم فلک نے بھی ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. 3000 کی فوج کتنے لشکر جرار کے سامنے جا رہی ہے؟ 2 لاکھ کے. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم الشان جنگ ہے کہ جس نے بعد میں روما کے پوری دنیا کے اوپر رسول اللہ کے رعب اور دبدبے کو قائم کر دیا. ہاں, ان صحابہ نے اس جنگ کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا, رومیوں نے بھی لکھا. وہ رومی جو دستاویزات ہیں وہاں سے بھی مسلمانوں نے استفادہ کیا. حیران کن بات یہ ہے کہ رومی حقیقت میں یہ جانچ نہ سکے کہ یہ صرف 3000 کا لشکر ہے. انہوں نے سمجھا یہ مسلمان ٹریپ کرنے لگے, یہ ممکن ہی نہیں. یعنی ان کی جو تھنکرز, فلاسفر, تھنک ٹینک, جنگجو, جرنیل بڑے بڑے بیٹھے, ان کو اطلاع ملی 3000 کا لشکر آیا, مسکرانا شروع ہو گئے. کہا یہ تم مسلمانوں کی چال نہیں سمجھے, یہ 3000 تھوڑی ہیں, پیچھے ٹولی ہیں, پھر پیچھے ٹولی ہیں, یہ ایسے نہیں ہے. یہ کمک مدینے تک یہ پے در پہ لشکر ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا کہ 3000 بندہ 2 لاکھ سے لڑنے کے لیے آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اتنی محیر العقول صحابہ کی پیش قدمی تھی کہ رومی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ان صحابہ کے اندر ایک تو جرت تھی, عقل تھی, ذہانت تھی. انہوں نے اپنی جنگ کی جو آرگنائزیشن کی, یعنی لشکر کا جو سسٹم بنایا, میمنہ, میسرہ, مقدمہ اور ساکہ کا, وہ اس انداز میں بنایا کہ بیک وقت ان کا لشکر 2 لاکھ رومیوں کے نرغے میں نہ آ سکے. اس کو کہتے ہیں ایک اسٹریٹجی, حکمت عملی کے دائیں اور بائیں مضبوط پہاڑ لے لینا اور صرف فرنٹ کا میدان کھولی رکھنا, صرف سامنے کا. اور سامنے سے جب آمنا سامنا ہوگا تو یہ 200 بندے کی اگر صف ہے تو 200 بندہ یہ اٹیک فرنٹ سے کر سکتا ہے. 200 بمقابلہ 200. پھر اگر وہ مرے تو پیچھے والے آئیں. پھر اگر, یعنی ایسے آرگنائز کیا صحابہ نے کہ فرنٹ لائن ہی فرنٹ لائن سے مقابلہ کر سکے, دائیں بائیں اور پیچھے سے حملہ ہونے کا امکان نہ ہو. پھر بھی میمنہ میسرہ کے اوپر عظیم جرنیل صحابہ کو متعین کر کے زید بن حارثہ نے جنگ کی ابتدا کر دی. زید بن حارثہ بڑی جمع مردی سے لڑے. یہاں پہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور وہاں پہ مدینے میں بھی ایک واقعہ پیش آ رہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. زید بن حارثہ لڑتے گئے لڑتے گئے لڑتے گئے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں زید آگے بڑھے. زید نے جنگ کی, اور مفہوم یہ کتنی عمدہ جنگ کی, اللہ کے راستے میں بالکل نہیں گھبرایا. ایک عظیم الشان لشکر سے جا ٹکرایا, کشتوں کے پشتے لگا دیے, قتل پہ قتل کر رہا ہے کفار کو. بالآخر زید کو شہید کر دیا گیا. یہاں زید شہید ہو رہے ہیں اور وہاں وحی کے ذریعے رسول اللہ وہ منظر کشی صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کہ زید شہید کر دیے گئے ہیں. اب پرچم جعفر نے اٹھا لیا ہے. یا حبذا الجنت و اقترابوها طیبتا و باردا شرابوها والروم روم قد دنا عذابوها کافرۃ بعیدۃ انصابوها وعلی اذ لاقیتها ذرابوها. یہ شعر پڑھا تاکہ لشکر میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے. ہائے جنت کی قربت اور اس کے ٹھنڈے پانی
اور وہ پکیدہ جنت، والروم روم قد دنا عذابها، اور روم اور رومیوں کے اوپر عذاب آنے کا وقت آ چکا ہے، کافرۃ بعیدۃ انصابوہا، کتنے گندے نسب والے ہیں، ایک ہمارا نسب اور ایک ان کا نسب، اور میرے پہ یہ ہے کہ جب میری ان سے جنگ ہو جائے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دوں۔ جعفر اس دیدہ دلیری سے لڑے کہ لڑتے 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 کافروں کو کچھ سمجھ نہ، یہ کیا ہو رہا ہے، 3000 کا لشکر اور یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے، قتل پہ قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے بازو کو کاٹو گے تو تلوار گرے گی، بازو کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا، پھر لڑنا شروع کر دیا، دوسرا بازو کاٹ دیا، تو جو دو بازو کٹے ہوئے تھے ان کو آپس میں ملا کے سینے کے ساتھ جھنڈا اٹھائے رکھا اور مسلمانوں کو کہا لڑتے رہو، ابھی تمہارا جرنیل زندہ ہے، ابھی تمہارا سپہ سالار زندہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہاں پہ جب ان کے دونوں بازوؤں میں آیا تو وہ رومی جرنیل بڑے بڑے پہلوان آگے بڑھے، انہوں نے ان کو ضربیں لگائیں اور جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہر ٹکڑے پہ، ہر جسم کے ٹکڑے کے اوپر 30 سے زائد زخم تھے، 2 ٹکڑے تھے، 30 سے زائد زخم تھے، اور اللہ کی قسم جعفر کی پشت پہ ایک بھی زخم نہیں تھا، جتنے 60 کے 60 زخم تھے سارے سینے پہ اور سارے سامنے سے کھائے ہیں، پشت کے اوپر ایک بھی نہیں کھایا، ایک بھی نہیں کھایا، شہید ہو گئے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں نے دیکھا ہے پرچم جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ کیا دیدہ دلیری سے لڑا، مفہوم یہ ہے کیا عمدہ جنگ کی ہے، اور کافروں کو قتل کر رہا ہے، اور اب جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے ان 2 بازوؤں کی جگہ پہ ان کو 2 پر عنایت فرمائے ہیں، اسی لیے ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے، جعفر ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جنت میں جا چکا ہے، جعفر جنت میں جا چکا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں اپنے 2 پروں کے ذریعے پرواز کر رہا ہے، وہاں پہ جعفر شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ جن کو رسول اللہ نے حکم دیا تھا اگر جعفر شہید ہو جائے پرچم آپ نے اٹھایا ہے، وہ جو جنگ کے خواہش مند ہیں، وہ جو جرنیل ہیں، وہ جن کی آرزو تھی، وہ جن کی خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، یہاں پر جب سامنے 2 لاکھ کی فوج ہے تو دل میں ہلکا سا کھٹکا پیدا ہوا۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ کے بن رواحہ کے دل میں ہلکا سا کھٹکا پیدا ہوا، وہاں مدینہ میں رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گیا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یا نفس الا تقتلی تموتی، ھذا حمام الموت قد سلیتی، وما تمنیتی فقد عوتیتی، ان تفعلی فعلاہما ہدیتی۔ اے عبداللہ ابن رواحہ، یہ نفس، یہ جان اگر آج قتل نہ ہوئی تو کبھی بستر پہ مر ہی جائے گی، کبھی بستر پہ موت آ ہی جانی ہے۔ جس کی ساری زندگی تمنا کرتا رہا وہ تیرے سامنے ہے، یعنی شہادت کی موت۔ ان تفعلی فعلاہما، اگر تو زید اور جعفر کی طرح شہادت کو پالے گا تو ہدایت یافتہ ہے، ورنہ آج کے دن اگر تو ڈر گیا تو تو گمراہ ہو جائے گا۔ پھر تیزی سے آگے بڑھے، وہاں رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا عبداللہ ابن رواحہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا، وہ آگے بڑھے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، اور کتنی عمدہ مفہومی ہے، جنگ کر رہے ہیں، کافروں کو قتل کر رہے ہیں۔ قتل کرتے کرتے عبداللہ ابن رواحہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، شہید کر دیے گئے۔ یہ 3 صحابہ، 3 جرنیل صحابہ، 2 لاکھ کی فوج کے سامنے 3000 میں سے تو شاید ایک بھی نہ بچتا، لیکن وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی اطلاع دے رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اب جھنڈا وہ اٹھائے گا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ وہاں پہ ان کے بعد ایک صحابی نے، ابن ارقم نے جھنڈا اٹھایا اور کہنے لگا اپنا امیر چنو۔ کہا آپ ہی امیر ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، میں اس سپاہ گری کے اور سپاہ سلاری کے امور کو نہیں جانتا۔ خالد ابن ولید کو جھنڈا تھمایا، سب نے ان کے اوپر اتفاق کر لیا۔ جو ہی خالد ابن ولید نے جھنڈا اٹھایا، رسول اللہ نے کہا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کو آئندہ آنے والے خطبے میں
اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔